السلام علیکم۔ یہ امین گنڈا پوری کتنی ڈٹھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، جی دہشت گردی ختم ہو گئی تھی۔ خدا کا خوف کرو بھئی، تمہارے دور میں تو عروج آیا ہے۔ سارے طالبان کو واپس کون لائے ہے؟ ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کا یہ بہت بڑا قصور ہے کہ وہ طالبان جو ہے نا وہ آئے ہیں، دوبارہ آئے ہیں۔ تم تو خود طالبان ہو سارے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ پتہ کرو جی، انویسٹیگیشن کرو، یہ کیا چکر ہے سارا۔ کے پی کے چار ضلعوں میں ہو رہا ہے۔ اب حکومت آپ کی ہے کے پی کے میں، اور 15 سال سے آپ کی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے دور میں ختم ہو گیا تھا۔ ابھی تو تمہارا دور ہی چل رہا ہے نا۔ جس صوبے میں کوئی کاروائی ہو رہی ہے اس کا ہی قصور زیادہ ہے نا۔ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے لیکن زیادہ قصور تو اس کا ہے۔ آپ تو کرم ایجنسی جو 6 مہینے سے وہاں چلا ہوا مسئلہ ہے، وہاں آپ خود کبھی آج تک نہیں گئے۔ یار یہ ان کے نا کوئی بندہ ہوتا ہے نا، واقعی وہ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے والی بات ہے۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں ختم ہو گئی تھی۔ کدھر تمہارے دور میں ختم ہو گئی تھی؟ سارا الزام ہی آپ کے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور باقی نوشکی والا دھماکہ وغیرہ ہوا ہے، اس کا بھی بڑا افسوس ہے۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ ساری کاروائی جو جتنے یہ وزیر اعلیٰ وغیرہ ہیں صوبے کے پی کے میں اور بلوچستان میں، ان کو چاہیے کہ یہ سیکورٹی ٹائٹ کرے۔ آج وہ ایک کہاوت کسی نے لکھا ہے، کہاوت ہے کہ جناب اگر جرمن کہاوت ہے کہ اگر ایک گیدڑ بار بار آپ کی مرغیاں کھا جاتا ہے، بار بار مرغیاں کھاتا ہے، تو وہ گیدڑ کا قصور نہیں ہے، وہ تمہارا قصور ہے۔ یہ جرمن کہاوت ہے، وہ ہمارے اوپر ادھر فٹ آتی ہے کہ اگر بار بار یہ روزانہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہر مسجد میں ہو رہی ہے، ہر بڑے بازار میں ہو رہی ہے، پلازے میں ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہمارا قصور ہے نا۔ دہشت گردوں کا قصور پھر نہیں سمجھا جائے گا، پھر ہمارا قصور ہے کہ ہم ہر طریقے سے سیف سٹی میں 7 ارب روپے دے کے صرف لاہور میں سیف سٹی کے کیمرے لگے ہیں۔ اب پورے پاکستان میں انہوں نے سیف سٹی کے کیمرے لگا دیے ہیں، لیکن مجال ہے کوئی کیمرہ صحیح چل رہا ہو؟ یورپ یا امریکہ میں کیوں نہیں یہ دہشت گردیاں نہیں ہوتی؟ وہاں 50% کام کیمرہ کرتا ہے، آنکھ کرتی ہے، چاہے پولیس کی آنکھ ہو یا کیمرے کی آنکھ ہو، آنکھ سے کام لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شریف نہیں ہوتا، کوئی بھی چاہے عام بندہ بھی ہو، اس کو جب موقع ملے گا تو وہ نوٹ نیچے سے اٹھا لے گا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ بھئی اوپر کیمرے لگے ہیں تو وہ پھر کہے گا کہ بھئی یہ میرا نوٹ تھا نہیں، وہ اگنور کرے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ گورنمنٹ کے اس میں قصور ہے، ہمارے بالکل قصور ہے، گورنمنٹ کے اس میں 100% قصور بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے بتائی تھی، اس کے اوپر بڑے کمنٹس آئے ہیں کہ جناب یہ جو 50 لاکھ روپے دے کے یہ سٹیزن شپ دے رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں۔ سارے افغان مہاجرین نے ادھر ادھر سے 50 لاکھ روپے اکٹھا کر کے تے شناختی کارڈ بھی لے لینا ہے تے پاسپورٹ بھی لے لینا۔ یہ غلط بات ہے، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ والی بات۔ تو باقی جناب عالی، باقی آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ حکومت نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم پورے پاکستان سے افغان مہاجرین کو نکالیں گے، یہ کیا ہے نا۔ اور یہ 31 مارچ جو ہے لاسٹ ڈیٹ دی ہے۔ تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم کے پی کے سے افغانیوں کو نہیں نکالیں گے۔ سر جب آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تال میل ہی نہیں ہے، ہم آپ کو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائے ہوئے ہیں، ٹیسٹڈ لوگ ہیں، ان کو اور کیا آپ آزمانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آزمانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو؟ تو ان کو فارغ کریں، ادھر سے فارغ کریں ان کو بالکل۔ اور یہ واقعی یہ حقدار ہی نہیں ہے امین گنڈا پوری کہ یہ جو ہے نا وہ حکومت کرے۔ اس کو کافی عرصہ پہلے شروع سے ہی جب انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائیاں شروع کی تھیں، اس وقت سے بھی ان کو ان کے جناب گورنر راج وہاں پہ لگا دینا چاہیے۔ اب اتنی بڑی گورنمنٹ نے پالیسی اعلان کی ہے کہ ہم افغانیوں کو نہیں نکال، ہم افغانیوں کو واپس افغانستان باعزت طریقے سے بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ گنڈا پوری صرف سکورنگ کی وجہ سے، صرف پوائنٹ سکورنگ، سیاسی گپ شپ کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ غلط ہے نا،
غلط بات ہے۔ اچھا جی، پچھلے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، خواہش ہے کہ جناب نواز شریف صاحب آئیں کسی طریقے سے اور ملک کو آگے لے کے جائیں۔ تو ابھی بھی ہمیں لوگوں نے کافی کمنٹس میں فیڈ بیک دی ہے اور انہوں نے کہا جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف آئے اور ملک بچائے، یہ نواز شریف کا فرض ہے۔ وہ سرا سے کوئی ریٹائر بندہ نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھا جائے، سارا ایکٹیو ہے، ایم ایل اے ہے، سارا کچھ ہے نا، تو آگے حکومت چلائیں جتنی چلا سکتے ہیں۔ وہ ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے، وہ ان کو سب کو پیپلز پارٹی والوں کو بھی نتھ ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو نواز شریف کا آنے سے ہی لوگوں کے خیالات بدل جائیں گے کہ بھئی ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ چینی کا جو بتا رہے ہیں کہ جناب مہنگائی کے حوالے سے کہ اس کے ریٹ ذرا کنٹرول ہوئے ہیں اور بڑی ایسے اوپر جا رہی تھی، اس کا کنٹرول ہوئے ہیں۔ آپ کے علاقے میں چینی کتنے کی مل رہی ہے یا مہنگائی میں کوئی کنٹرول نظر آتا ہے تو بتائیں۔ میں تو ادھر دن دکانداروں کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی کوکا کولا سستی ہوئی ہے، پیپسی کوکا کولا یہ بوتلیں سستی ہوئی ہیں، باقی کوئی چیز سستی نہیں ہوئی، ٹھیک۔ یہ مجھے وہ بتا رہے ہیں۔ دہی دودھ کا مجھے پتہ ہے، جو دودھ پہلے مثلا 180 روپے کلو تھا، کل وہ میں نے دیکھا ہے 200 روپے کلو بک رہا تھا، عام کھلا دودھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور یہ یوٹیلیٹی سٹور وغیرہ کا بھی میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حکومت نے پہلے طے کیا تھا کہ ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن پھر انہوں نے ہڑتالیں وغیرہ کی تو بھائی جان مریم کے چچا کہنے لگے کہ نہیں جی نہیں، انہوں رہن دو، اسی انہوں ختم نہیں کرتے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں ذرا۔ اچھا جی، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کا بیان آ رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے دہشت گردی کنٹرول کرنے میں فیل ہوئی ہے، یہ معیشت کنٹرول کرنے میں فیل ہوئی ہے، اور یہ سیاسی طور پہ بھی سارے فیل ہوئی ہے۔ اور اس نے کہا جی کہ یہ فیل حکومت ہے، یہ اس نے شاہد خاقان عباسی نے کہا۔ شاہد خاقان عباسی پچھلی دفعہ بھی جب آپ نے کہا تھا نا کہ میں اب وہ پچھتاتا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون میں کیا کہوں کیوں رہا، تو ہم نے کہا تھا یہ آپ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا افسوس کہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون میں کیوں گیا، تو آپ کہاں کوئی انڈیا جانا چاہ رہے تھے یا کیا آپ کیا چاہ رہے تھے کہ کیا کریں؟ اس وقت معیشت دشمن بھی مان رہا ہے کہ معیشت بحال ہو رہی ہے، مہنگائی کم نہیں ہو رہی، یہ میں مانتا ہوں، لیکن معیشت بحال ہو رہی ہے اور اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اثرات آپ کو بعد میں نظر آئیں گے۔ بینک کے جو انٹرسٹ وغیرہ تھے وہ 22 روپے سے کم ہو کے 12 روپے پہ آ گئے ہیں۔ تو بینک کی تو پالیسی ہوتی ہے نا کہ وہ اگر کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو تو وہ سود پہ پیسے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ادھر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انڈیکیشن ہے کہ جناب پاکستان میں معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب پیٹرول کے حوالے سے مجھے کافی لوگوں نے گلہ شکوہ کیا ہے کہ قانونی ٹی وی اور منصف عوان صاحب آپ جو ہے ہمیشہ کہتے ہیں جی پیٹرول سستا ہو رہا ہے، تو کبھی بھی سستا نہیں ہویا۔ تو اب انہوں نے ویسے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی ہے کہ ہم بجلی سستی کریں گے۔ تو ایک بندہ کہہ رہا تھا کیا چاہتا تھا، 10-15 روپے پیٹرول سستا کر دیتے، بعد میں بجلی بھی کر دیتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ان کا کیا جاتا ہے جی؟ پوری دنیا میں یہ ٹی وی پہ چلا ہے کہ 15 روپے سے زیادہ جو ہے پیٹرول سستا کرنا حکومت چاہ رہی ہے۔ تو یہ آپ اس کا مطلب عوام سے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، پیٹرول کی مد میں حکومت کاروبار کر رہی ہے۔ حکومت کا کام ہے عوام کی خدمت، ٹھیک ہے، وہ خدمت آپ کریں۔ اور دوسرا جناب علی آخری وہ میں اس ویڈیو کے آخر میں یہ بتا رہا ہوں کہ کافی لوگوں کی ڈیمانڈ آئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایکٹیو ہوں وزیر اعظم کے لیے، اس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ KPK میں بھی جائیں اور سندھ میں بھی جائیں، ٹھیک ہے، وہاں یہ لازمی جائیں اور وہاں پہ تنظیم سازی کریں یا جو کریں۔ تنظیم سازی سے یاد آ گیا کہ جب طلال چودھری تقریر کرنے لگا نا تو انہوں نے نعرے لگائے PTI والوں نے کہ آپ تنظیم سازی پہلے کریں۔ آپ کو پتہ نا تنظیم سازی کے حوالے سے ان کے اوپر ایک کیس بھی بنا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی تنظیم سازی میں نے ابھی پوری طرح تو نہیں سیکھی، البتہ اس کے لیے مجھے بنی گالا جانا پڑے گا اور پنکی پیرنی کے لیکچر لینے پڑیں گے، تب میں مکمل تنظیم سازی سیکھوں گا
اور پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ مجھے تنظیم سازی آ گئی ہے. تنظیم سازی کا مین مرکز جو ہے وہ بنی گالہ ہے. یہ انہوں نے جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ مجھے اگر آپ بات نہیں نہ کرنے دیں گے تو میں پھر آپ کو ایسے ہی جواب دوں گا. ویسے کرارا جواب دیا انہوں نے، کرارا. ٹھیک ہے. البتہ انہوں نے آگے یہ بھی کہنا تھا کہ میں بھئی عائشہ گل علیہ سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا، میں عائلہ ملک سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں وہ ہاجرہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھر بالکل ہی ٹھنڈے ہو جانا سی. اور کہتے ہیں چھج تا بولے تے پرون کی بولے، پرون تو نہیں نہ بول سکتا.